اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 26 اور 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دی، مقرر کر دی، ٹھہرا دی، فی ذریتہم النبوۃ، ان دونوں کی اولاد میں نبوت، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو مقرر کر دیا، والکتاب، اور کتاب، فمنہم مہتد، پھر کوئی ان میں سے راہ پر ہے، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت ان میں سے نافرمان ہیں۔ ثم قفینا، پھر پیچھے بھیجے ہم نے، علی آثارہم، ان کے قدموں پر، برسلنا، اپنے رسول، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے پیچھے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، وجعلنا فی قلوب الذین، اور ہم نے ان لوگوں کے دل میں رکھ دی، اتبعوہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کے پیروکاروں کے دلوں میں ہم نے رکھ دی، رأفتاً، نرمی، ورحمتاً، اور مہربانی، ورہبانیت، اور ایک دنیا کو چھوڑ دینا، نبتدعوہا، جو انہوں نے خود سے نئی بات نکال لی تھی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان کے لیے نہیں لکھا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، ان کو تلاش تھی اللہ کی رضامندی کی، فما رعوہا، پھر نہ نبھا سکے اس کو، حق رعایتہا، جیسے اس کو نبھانے کا حق تھا، فآتینا الذین آمنوا، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے عطا فرمائی، منہم، ان میں سے، اجرہم، ان کی اجرت، ان کا بدلہ، پھر ہم نے ان میں سے ایمان لانے والوں کو ان کا بدلہ دیا، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیت میں دنیا کی ہدایت کے لیے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ساتھ کتاب اور میزان کا بھی ذکر کیا۔ اسی آیت کو، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں آنے والے انبیاء کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جن میں سے کچھ خاص انبیاء کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ ان سے دوبارہ دنیا کی ابتدا ہوئی تھی۔ طوفان نوح میں جب تمام دنیا ہلاک ہو گئی تو باقی رہ جانے والی جو کچھ مخلوقات تھیں ان سے یہ دنیا چلی، یہ دنیا ان کی نسل سے چلی، لہذا ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جو ابو الانبیاء کے لقب سے مشہور ہیں، کیونکہ ان کی اولاد میں سے انبیاء بہت کثرت کے ساتھ آئے، اور ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھ دی ہے، اور ان نبوت کے ساتھ ساتھ ان انبیاء پر آسمانی کتابیں بھی آئیں گی، لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے خصوصیت کے ساتھ اس شاخ کا ذکر کیا گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، کیونکہ بعد میں آنے والے انبیاء اور کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی عطا فرمائی گئیں۔ ان کے ذکر کرنے کے بعد پھر تمام انبیاء کو ایک جملے میں ذکر کیا کہ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، ان کے بعد ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور آخر میں
جو خصوصی پیغمبر آئے بنی اسرائیل کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اپنی پیدائش سے لے کر اپنے آسمان تک جانے کے دوران تمام مراحل میں اپنی زندگی کا بہترین معجزہ ہی رہے، ان کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے بعد آنے والے ہیں خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی شریعت کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان کے صفات ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید تفصیلی ذکر سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی کچھ صفات ذکر کی گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی کتاب یعنی انجیل اس کا اتباع کیا، ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں رأفتاً و رحمتاً دو چیزیں پیدا کر دیں، ایک رأفت اور ایک رحمت۔ عربی میں دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ شفقت، نرمی، مہربانی، رحم و کرم۔ یہ دو صفات یا تو ان لوگوں کے آپس میں تھیں کہ ایک دوسرے پر بہت مہربان تھے، اور یا ہی تمام خلق خدا کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رأفت اور رحمت دونوں کے مطلب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رأفت کہتے ہیں بہت زیادہ رحمت کو، شدت کو، جب شدت کے ساتھ مہربانی کی جائے، اور رحمت عام ہی رحمت کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، کہ شفقت کا یا رحمت کا یہ تقاضا ہوتا ہے اگر کسی انسان کو تکلیف میں مبتلا دیکھا جائے تو اس تکلیف کو دور کر دیا جائے، تو اس کو رأفت کہتے ہیں۔ اور اگر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو اس کی ضرورت عطا کر دی جائے، تو یہ رحمت ہے، یعنی لوگوں سے تکلیف کو ہٹانا یہ رأفت ہے، اور کسی کو اس کی ضروریات عطا کر دینا یہ رحمت ہے۔ تو یہاں پر ان کی یہ صفات ذکر کی گئیں کہ ان کے اندر یہ دو صفات موجود تھیں جو دونوں ہی بہت بہترین تھیں، کہ لوگوں سے تکلیفوں کو بھی ہٹاتے اور ان کو فوائد بھی عطا کرتے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات میں سے یہ صفت ذکر کی گئی سورہ فتح کے اندر کہ رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ وہ رحم کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے کہا گیا کہ اشداء علی الکفار، کفر پر سخت، کافروں کے خلاف شدت اختیار کرنے والے۔ تو یہاں پر ان کی دو صفات ذکر کی گئیں اور ان دونوں میں نرمی ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کفار کے خلاف قتل و قتال کا حکم نہیں تھا، اس لیے اس چیز کو وہاں ذکر نہیں کیا۔ پھر ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز کا استعمال کیا، وہ رہبانیت تھا، رہبانیت۔ لیکن رہبانیت کے ساتھ ساتھ کہا کہ ابتدعوها، یہ چیز انہوں نے خود سے اپنے اوپر لازم کی تھی، ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر نہیں لکھا۔ رہبان اصل میں کہتے ہیں ڈرنے والا، ڈرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر، بنی اسرائیل میں، جب گناہوں کی کثرت ہو گئی اور بادشاہوں نے اور امیر لوگوں نے کھلے عام انجیل کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی، تو جو کچھ علماء صلحاء تھے، جب انہوں نے اپنی قوم کو اس برائی سے روکا تو قتل کر دیا گیا۔ جو کچھ تھوڑے سے بچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ نہ تو ہم ان طاقتور لوگوں کو منع کر سکتے ہیں، نہ ان سے مقابلہ کرنے کی ہم میں سکت ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ مل جل کر رہیں گے تو ہمارا بھی دین برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی کہ دنیا کی سب جائز لذتیں، آرام، نکاح کرنا، کھانا پینا، سامان جمع کرنا، رہنے سہنے کے لیے گھر بنانا، یہ سب چیزیں چھوڑ کر یا تو جنگلوں میں زندگی اختیار کر لیں یا خانہ بدوشوں کی زندگی اختیار کر لیں، تاکہ ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے میں کوئی مشقت نہ رہے اور ہم آسانی سے عمل کر سکیں۔
تو یہ عمل چونکہ انہوں نے اللہ کے خوف سے کیا تھا، ایسے ہی وہ اپنے قوم میں راہب یا رہبان کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب اصل میں تو ان کی جو نیت تھی وہ غلط نہیں تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس کام پر ابتداً برائی مذمت نہیں بیان کی۔ ہاں، مذمت تب بیان کی کہ جب فما رعوها حق رعایتها، جب اس طرز پر پھر اس کو ادا نہ کر سکے جیسے کہ اس کو ادا کرنے کا حق تھا۔ کیونکہ جب کوئی انسان اپنے اوپر ایک چیز اللہ کے لیے لازم کر لے اور پھر اسے پورا نہ کر سکے تو وہ زیادہ سخت بن جاتی ہے۔ جیسے کوئی انسان اگر منت مان لے یا نظر مان لے اور پھر وہ اس کو پورا کرنے میں کوتاہی کرے تو پھر وہ شخص گنہگار ٹھہر جاتا ہے۔ تو ان لوگوں میں بھی ایسا ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر لوگ ان کے کھانے پینے کا دوسرے لوگ خیال رکھتے، اور ان کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت میں یہ مصروف ہیں تو لوگ ان کی خدمت میں آتے، ان کے لیے تحفے تحائف لاتے، کھانے پینے کی چیزیں، کیونکہ لوگ تو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا کہ ہم اپنے نام تو رہبانیت والے رکھ لیں گے کہ ہم بھی رہبانیت والے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں لوگوں سے تحفے تحائف ملیں گے اور نذرانے ملیں گے۔ تو ان چیزوں سے چونکہ ایک درست چیز غلط چیز میں ڈھل گئی، اس لیے پھر اس چیز کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ بات لازم نہیں کی تھی، یہ انہوں نے خود لازم کی، اور جب لازم کر لی تو پھر اس کی وہ پابندی نہ کر سکے جیسے کہ پابندی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا یہ طریقہ شروع سے برا نہیں تھا، شروع سے ان کی نیت بھی ٹھیک تھی اور کرنے والے بھی صحیح تھے، لیکن آگے جا کر پھر اس میں بگاڑ آ گیا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جن میں سے 3 قسم کے لوگوں کو نجات ملی۔ پہلے وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، تو دوسرے وہ لوگ جو ان کے سامنے اللہ کے دین کی بات کہنے کے لیے کھڑے تو ہو گئے، لیکن اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی کہ ان سے لڑ سکتے، لہذا پہلا گروہ جو کلمہ حق کہنے کے لیے کھڑا ہوا اور ان کا مقابلہ بھی کیا، تو چونکہ نافرمانوں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے وہ فرمان بردار مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ دوسرے لوگ جن میں مقابلے کی تو طاقت نہیں تھی لیکن کلمہ حق پہنچانے میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کوشش کرتے رہے، ان سب کو بھی قتل کر دیا گیا، بعض کو آریوں سے چیر دیا گیا اور زندہ جلا دیے گئے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ان تمام مصیبتوں پر صبر کیا۔ تیسرے وہ لوگ تھے جن میں نہ تو مقابلہ کرنے کی قوت تھی، نہ ان نافرمانوں کے ساتھ رہ کر زندگی دین کے مطابق گزارنے کی کوئی صورت تھی، تو وہ لوگ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلے گئے اور راہب بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ رہبانیت اپنی ابتدا سے بری نہیں تھی، ورنہ اس کو 2 بہترین چیزوں کے بعد ذکر نہ کیا جاتا، رافت اور رحمت کے بعد۔ اگر یہ رہبانیت جو انہوں نے اختیار کی تھی ابتداءً مذموم ہوتی تو وہ اس کے ساتھ ذکر نہ کیا جاتا، لیکن پھر چونکہ لازم کرنے کے بعد اس کو اپنے اوپر اس طرح سے پابندی نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا حق نہیں ادا کیا جیسے کہ اس کو ادا کرنے کا حق تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ابتدعوها، یہ انہوں نے خود سے شروع کی تھی، یہ انہوں نے خود سے شروع کی تھی۔ بدعت کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک تو ایجاد کرنا کسی چیز کو، اور ایک وہ ہے کہ دین میں کوئی برائی، ایسا طریقہ جو دین کو بگاڑ کی طرف لے جائے۔ تو ان کی رہبانیت اگرچہ ایک نئی چیز تھی لیکن دین میں بگاڑ کے لیے ابتداً وضع نہیں کی گئی تھی، تو اس لیے اس کو بہترین انداز سے ذکر کیا کہ جو رہبانیت انہوں نے اختیار کی وہ بری نہیں تھی، بہترین چیز تھی، لیکن اختیار کرنے کے بعد جب انہوں نے پھر اس کے حقوق ادا نہ کیے تو پھر وہ ایک غلط چیز میں ڈھل گئی۔ حدیث مبارکہ کے اندر اسی لیے کہا گیا کہ کل بدعۃ ضلالہ،
ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہاں پر ان کی رہبانیت سے یہ والا بدعت کا مطلب مراد نہیں تھا، کیونکہ ان کے ابتداً یہ کام کرنے والے لوگوں کی نیتیں بھی صحیح تھیں اور وہ اس کو ادا بھی صحیح طرح سے کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ اگر وہ بدعت ہوتی جس کے کرنے والے کو گمراہ کہا گیا تو پھر یہاں پر تعریف میں نہ ذکر کیا جاتا۔ جس چیز کو مذموم کہا گیا، برا کہا گیا، وہ تب ہے کہ جب کسی دین کے اندر کوئی ایسا اصول بنا لیا جائے کہ جس کو عبادت سمجھ کر کیا جانے لگے، تو پھر وہ گمراہی بن جاتی۔ جیسے پھر ان کے بعد میں آنے والے راہبوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ یہاں پر صرف اپنے ذکر اذکار یا مسئلے پر بیٹھنے سے تحفے تحائف ملتے ہیں، کھانے آ رہے ہیں، تو پھر نیتیں اللہ کی عبادت کے بجائے دنیا کی طرف پھر گئیں، اور ان کے مثال بھی گویا اپنے ان بادشاہوں جیسی ہی ہو گئی جو دنیا ہی حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو رہبانیت چند صورتوں میں کیا جاتا ہے، اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رہبانیت انسان اس طرح سے اختیار کرے کہ کسی حلال چیز کو حرام سمجھ کر چھوڑ دے، حلال چیز کو حرام سمجھ کر چھوڑ دے، تو یہ تو دین کے اندر تحریف ہو گئی، اور یہ والی رہبانیت قطعا حرام ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر آیا کہ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تم اس چیز کو حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی۔ تو یہ تو جو ایسا کرے گا وہ شخص قطعاً ایک حرام کام کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی جائز چیز کو، کسی حلال یا بہتر چیز کو حرام تو نہیں سمجھتے، لیکن کسی دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی ضرر سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ جیسے کسی بیماری کے خطرے سے کسی جائز چیز کو کھانا چھوڑ دیں، جیسے شوگر کے بیمار چینی کا پرہیز کریں۔ اسی طرح سے جن کو دل کی بیماریاں ہوں وہ لوگ چکنائیوں سے پرہیز کریں۔ تو یہ چیزیں پھر حرام نہیں ہوتی، اس چھوڑ دینے کو حرام نہیں کہتے۔ اور جب بھی وہ بیماری، وہ تکلیف ختم ہو جائے پھر اس چیز کو استعمال کر لیں، تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر بعض لوگ جیسے کہ غیبت یا جھوٹ بولیں گے، اگر زیادہ لوگوں سے میل جول رکھیں گے، اس وجہ سے وہ زیادہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے، تو یہ ملنا جلنا چھوڑ دینا، ترک کر دینا بھی بہترین ہوتا ہے۔ اور یا اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ میں کسی جائز کام کو اگر کروں تو اس جائز کی وجہ سے میں ناجائز تک پہنچ جاؤں گا، تو وہ جائز کام بھی اس کو اگر وہ چھوڑ دے تب بھی یہ حرام نہیں ہوگا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی جائز چیز کو حرام بھی نہ سمجھے، مگر اس استعمال کو جو سنت سے ثابت ہو اس طریقے کو چھوڑ دے اور کہے کہ یہ میرا چھوڑنا ہی ثواب کا ذریعہ ہے، تو یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر اس کو غلو کہا گیا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو کہا گیا کہ ہر نئی بات نکالنا کیا ہے، گمراہی ہے۔ کہ ہم ایک ایسا کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن ہم اس کو ثواب سمجھیں، یا کسی کام کو چھوڑ دیں اور اس کے چھوڑنے کو ثواب سمجھیں۔ لہذا جو رہبانیت کہا گیا حدیث مبارکہ کے اندر کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اس سے وہی درجہ مراد ہے کہ جب ہم کسی جائز چیز کو چھوڑ دیں اور اس کے چھوڑنے کو ہی ثواب سمجھیں، حالانکہ حدیث سے یا قرآن سے ایسا کچھ ثابت نہ ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے اس پاک کلام کے مطابق بہترین طرز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور جیسے تقاضے ہم سے اللہ کے ہیں اپنے احکامات پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم سے وہ کام بھی کروا لیں، اور ہماری زندگی کو ایک بہترین رخ پر اپنی تابعداری میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔